علم کی چابی سوال، علم کی صورت جواب، علم کے اس جام سے ہم بھی ہوں اب فیضیاب۔ حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ خوش نصیبی وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، آج بھی ہم سب مل کر یہاں پر بیٹھے ہیں، کیوں نہ ہم اپنی اس محفل کو، اس مجلس کو، اس پروگرام کو درود پاک سے پر نور کریں۔ آئیے ایک بار پھر بآواز بلند نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ہم اپنے پروگرام حاضر جواب میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ 6 کنٹیسٹنٹ ہوا کرتے ہیں، جن کے درمیان ہم خوبصورت راؤنڈز کے ذریعے مقابلہ کروایا کرتے ہیں۔ سوالات ہوتے ہیں، ہر سوال کے جواب میں نمبرز دیے جاتے ہیں، مگر ہمارے پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ پہلے ہی راؤنڈ میں ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے والے 6 کنٹیسٹنٹ میں سے 2 کنٹیسٹنٹ کو الوداع کر دیا جاتا ہے، اور یقیناً وہ 2 وہی ہوتے ہیں جو کم نمبر لے پاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پہلے راؤنڈ کا نام ہی ہے جواب دینا ضروری ہے۔ اگلا راؤنڈ ہمارا ہوتا ہے دنیا میرے سامنے، اس سے اگلا راؤنڈ ہوگا ترقی کا زینہ، اور پھر فائنل راؤنڈ ہوگا جس کا نام ہے آر پار۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہمارے ساتھ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے 6 کنٹیسٹنٹ ہوں گے۔ بلا تاخیر میں ہمارے کنٹیسٹنٹ کو دعوت دینا چاہوں گا۔ محمد حسان، محمد سراج بھائی اور محمد نعیم اتاری، یہ میرے سیدھی طرف انشاءاللہ عز و جل تشریف رکھیں گے، اور انس رضا اتاری، غلام قادر بھائی اور عبد الرزاق اتاری بھائی یہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے دل کی جانب ہوں گے۔ بلا تاخیر انشاءاللہ عز و جل ہمارے کنٹیسٹنٹ کی جانب چلیں گے اور ان سے تعارف لیں گے، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور مدنی چینل میں آ کر ان کا ایکسپیرینس کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے اپنا تعارف۔ میرا نام محمد حسان اشرف ہے، میں درجہ اولا جامعۃ المدینہ دھوراجی میں کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، پہلے درجے کے طالب علم ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم آپ کو عالم باعمل بنائے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب جی۔ میرا نام محمد سراج ہے، میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ریجنل مینیجر کی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ چلیں جی، اللہ آپ کو بھی برکت نصیب کرے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ ہمارے محمد نعیم قادری، میں بزنس کرتا ہوں، چلیں ماشاءاللہ۔ کس چیز کا بزنس کرتے ہیں نعیم بھائی؟ کپڑے کا۔ اگلے کنٹیسٹنٹ محمد انس ستاری، جامعۃ المدینہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ خامسہ۔ درجہ خامسہ، 5ویں درجے کے طالب علم ہے ماشاءاللہ، جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگلے کنٹیسٹنٹ میرا نام غلام قادر بن محمد اکرم اور میں ICMA فائنلسٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ چلیں جی، ICI میں فائنل کے اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ آپ کو بھی برکت دے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے آخری کنٹیسٹنٹ عبدالرزاق اتاری، میرا ٹیکسٹائل سے جو نا شعبہ ٹیکسٹائل کے شعبے سے تعلق ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا آج کا پروگرام کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا۔ علم کی صورت جواب، جی، سب سے پہلے ہمارا سیگمنٹ ہوگا جواب دینا ضروری ہے، پھر سیگمنٹ ہوگا دنیا میرے سامنے، اگلا سیگمنٹ ہوگا ترقی کا زینہ، اور ہمارے پروگرام کا فائنل راؤنڈ ہوگا جس کا نام ہے آر یا پار۔ بڑھیں گے ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو پہلے سیگمنٹ کے بارے میں بتا دوں۔ آپ سب سے ایک ساتھ سوال ہوگا، اور سوال میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب دینے کے لیے 3 آپشنز دیے جائیں گے، A، B یا C۔ آپ نے غور سے سوال سننا ہے، اور جواب آپ نے آپشن کی صورت میں آپ کے سامنے جو سوئچز لگے ہوئے ہیں A، B یا C، اس کو پریس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک بار پریس کر کے اس کو چھوڑ دیں گے، پھر جب تک نہ کہا جائے اس کو آپ بند نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟
یاد رہے کہ اس راؤنڈ کے آخر میں 2 کنٹیسٹنٹ ہمارے پروگرام سے جدا ہو جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے. کوشش کیجئے گا کہ آپ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں بھی شامل رہ سکیں. شروع کریں. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پہلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے جواب دینا ضروری ہے. حاضر جواب حاضر جواب. چلیں جی، جواب دینا ضروری ہے میں پہلا سوال آپ سب سے. احسن القصص قرآن پاک میں کس واقعے کو کہا گیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو، آپشن بی اصحاب کہف کے واقعے کو، آپشن سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو. جی چلیں جناب، سب نے آپشن اے کو چوز کیا اور صحیح جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام. آپشن اے. سب نے 10-10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف اور اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت ہے. ہمارا ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، بتائیے پاکستان کس اسلامی مہینے میں آزاد ہوا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن اے شوال المکرم، آپشن بی رمضان المبارک، آپشن سی سفر المظفر. چلیں جی دکھائیے ہمارے کنٹیسٹنٹ نے کیا جوابات دیے ہیں. جی جناب، سب کا کہنا یہ ہے کہ آپشن بی رمضان المبارک میں. آڈینس بتائے گی کیا انہوں نے جواب درست دیا ہے یا غلطی کر رہے ہیں؟ چلیں جی، آڈینس کی طرف سے بھی آ گیا کہ صحیح جواب ہے رمضان المبارک. 10-10 پوائنٹ سب کو دیے جاتے ہیں. اگلا سوال، تیسرا سوال آپ سے ہوگا اور تیسرا سوال ہے اللہ پاک کا کون سا فرشتہ ہے جو بارش برسانے پر مامور ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے حضرت اسرافیل علیہ السلام، آپشن بی حضرت جبرائیل علیہ السلام، یا آپشن سی حضرت میکائیل علیہ السلام. 12 سیکنڈ کا آپ کے پاس ٹائم ہے. اسی ٹائم کے درمیان آپ نے جواب اپنا لاک کرنا ہے. آپشن اے حضرت اسرافیل علیہ السلام، آپشن بی حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپشن سی حضرت میکائیل علیہ السلام. جی جناب، سب نے اپنے اپنے آپشنز سیو کر لیے ہیں، دکھائیں گے. سب کا کہنا یہ ہے آپشن سی حضرت میکائیل علیہ السلام، اور سب نے ایک بار پھر درست جواب دے کر 10-10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خوبصورت فرشتے حضرت عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 4 فرشتے معاملات انجام دیتے ہیں. ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور چوتھے حضرت اسرافیل علیہ السلام. جبریل امین علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ وحی لانا، اور میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی بارش برساتے اور یہ لوگوں کو رزق مہیا کرتے، اور ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ لوگوں کی روح قبض کرنے والے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ سور پھونکنے پر مامور ہے. بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی جانب، اور اگلا سوال یہ ہے نبی سے اگر اعلان نبوت سے پہلے خلاف عادت کوئی بات ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور سے آپ بھی اس کا جواب دیکھیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں. آپشن اے ارہاس، آپشن بی معجزہ، آپشن سی کرامت. چلیں جناب، یہاں پر سب نے اپنا اپنا آپشن اے پریس کر دیا ہے اور صحیح جواب بھی ہے ارہاس. 10-10 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، کسی کی بھی بات کو معجزہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام ہوا تو یہ معجزہ ہو گیا. یاد رکھیے گا کہ معجزہ صرف اعلان نبوت کے بعد اللہ کے نبی سے صادر ہوتا ہے، اس بات کو معجزہ کہا جاتا ہے. اس میں خیال کرنا چاہیے اور اس کا علم ہمیں ضرور ہونا چاہیے. بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی جانب، اور اگلا سوال ہے شہر اللہ الاسم کس اسلامی مہینے کا نام ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے شعبان المعظم، آپشن بی مسجد حرام، آپشن سی محرم الحرام. شہر اللہ الاسم
کس اسلامی مہینے کا نام ہے؟ چلیں جناب، یہاں تو سب نے اپنے اپنے آپشنز لاک کروائے ہیں. ہمارے آڈینس سے بھی پوچھیے ذرا کہ یہاں پر آڈینس کا کیا کہنا ہے. محرم الحرام. جی جناب، صحیح آپشن ہے محرم الحرام، شہر اللہ الاسم، اس اسلامی مہینے کو کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب ہمارے کنٹیسٹنٹس نے بھی 10-10 نمبر حاصل کر لیے ہیں اور ماشاءاللہ ان کو کیا تحفہ پیش کر رہے ہیں شباب؟ دین اسلام کو انشاءاللہ عزوجل حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایت پر مشتمل کتاب پیش کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی جانب، اور اگلا سوال یہ ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس صحابی نے قبول کیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلدی کریں گے، 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. آپشن اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جناب سب نے اپنے اپنے آپشنز کو سیو کروا دیا ہے. چلیں جناب، نعیم بھائی سے غلطی ہو گئی ہے اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10-10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال یہ ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن بی حضرت آدم علیہ السلام، آپشن سی حضرت یوسف علیہ السلام. قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی علیہ السلام کا نام آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام. چلیں جناب اس بار بھی ہمیں مختلف جوابات ملے ہیں. نعیم بھائی اور سراج بھائی کا کہنا یہ ہے کہ آپشن بی، جبکہ باقی کنٹیسٹنٹ نے کہا آپشن اے. صحیح جواب کیا ہے آئیے مدنی چینل کی اسکرین پر دکھاتے ہیں آپ کو. جی جناب صحیح جواب تھا آپشن اے حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ وہ اللہ کے نبی ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ان کا نام آیا. صحیح جواب دینے والوں کو 10-10 نمبر دیے جائیں گے. بڑھیں گے ہمارے 8ویں سوال کی طرف، اور 8واں سوال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام مزمل بھی ہے. اس کا معنی بتائیں گے. آپشنز آپ کے پاس ہوں گے جواب دینے کے لیے. آپشن اے سوار، آپشن بی منہ ڈھانپنے والا، آپشن سی چادر اوڑھنے والا. چلیں جناب سب نے اپنے اپنے آپشنز کو چوز کر لیا ہے، اور اس بار سب کا کہنا یہ ہے کہ آپشن سی یعنی چادر اوڑھنے والا یہ مزمل کا معنی ہے، اور سب نے صحیح جواب دے کر 10-10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. بڑھیں گے ہمارے 9ویں سوال کی طرف، اور پہلے راؤنڈ کا 9واں سوال ہے سب سے پہلے کون سا درخت پیدا کیا گیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں زیتون کا درخت، آپشن بی کھجور کا درخت، آپشن سی نیم کا درخت. چلیں جی غلام قادر بھائی نے بھی آپشن بی کو چوز کیا ہے. چلیں جی سب نے آپشن بی کو چوز کیا ہے. دکھائیں گے اسکرین پر کہ کون سا آپشن درست تھا، اور صحیح جواب تھا کھجور کا درخت. صحیح جواب دینے والوں کو 10-10 نمبر دیے جائیں گے. اس راؤنڈ کا آخری سوال، اور آخری سوال یہ ہے سب سے پہلے آذان کس نے دی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا آپشن سی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جناب سب نے جوابات دیے ہیں. دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ کس نے کس آپشن کو چوز کیا ہے. جی جناب سب نے آپشن بی کو چوز کیا، اور صحیح جو جواب تھا وہ بھی دیکھیں گے اسکرین پر. صحیح جواب تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح جواب دینے والوں کو 10-10 نمبر دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ پہلے راؤنڈ میں 2 ایسے کنٹیسٹنٹ ہوں گے جن کے نمبر کم ہوں گے، ان کو ہم اپنے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ کر دیں گے. وہ ہمارے پروگرام میں اگلے راؤنڈ میں شرکت نہیں کر سکیں گے. جی بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ کا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. حسان بھائی نے حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹس، سراج بھائی نے حاصل کیے ہیں 90 پوائنٹس،
نعیم بھائی نے حاصل کیے ہیں 80 پوائنٹس، انس بھائی نے بھی لیے ہیں 100 پوائنٹس، غلام قادر بھائی کے بھی ہیں 100 پوائنٹس اور عبد الرزاق بھائی کے بھی ہیں 100 پوائنٹس۔ سراج بھائی اور نعیم بھائی آپ دونوں ہمارے ساتھ پروگرام میں تو شامل رہیں گے اور انشاءاللہ عز و جل پروگرام میں شامل رہ کر علم دین میں اضافہ کرتے رہیں گے، مگر مقابلے میں اب آپ دونوں شامل نہیں رہیں گے۔ آپ دونوں کی آمد کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں کے لیے تحائف بھی انشاءاللہ شفیق بھائی نے تیار کیے ہیں، شفیق بھائی انشاءاللہ آپ کو تحائف بھی دیں گے ماشاءاللہ۔ شفیق بھائی کیا دینے تحفے میں؟ ان کو انشاءاللہ عز و جل غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے ماشاءاللہ بہت زبردست تبرک ہے، اس کے علاوہ ایک ایسا پانی جو کہ بڑا مبارک ہے، جو کہ 14 پانی کا مجموعہ ہے، وہ انشاءاللہ تحفے میں دی جائے گی، اور تسبیح مدینہ یہ بھی آپ کو مختلف تحفے میں دی تبرکات جائے گی۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے سراج بھائی کو بھی پیش کیے جائیں گے، نعیم بھائی کو بھی پیش کیے جائیں گے ماشاءاللہ۔ بڑھیں گے ہم اپنا اگلے راؤنڈ کی طرف اور ہمارے اگلے راؤنڈ کا نام ہے دنیا میرے سامنے۔ حاضر جواب حاضر جواب۔ جی جناب، اب ہمارے پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ 4 کنٹیسٹنٹ موجود ہیں اور آپ چاروں کو باری باری دنیا کا نقشہ دکھایا جائے گا، گویا دنیا آپ کے سامنے رکھی جائے گی اور پھر اس نقشے میں سے ایک ملک کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ آپ نے ہمیں بتانا ہوگا کہ ہمارا مقصودہ ملک جو آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھایا ہے وہ کون سا ہے۔ شروع کریں آپ سے۔ صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل 10 نمبر دیے جائیں گے۔ چلیں جی، بڑھیں گے ہمارے حسان بھائی کی طرف اور حسان بھائی کو دکھائیے کہ دنیا ان کے سامنے ہے، انہوں نے ہمیں اپنا مطلوبہ ملک بتانا ہے۔ چلیں جی، بہت بڑا ایریا آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دیا ہے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ آپ نے کہا، یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ شمالی امریکہ میں واقع ہے، اسے عام طور پر صرف یونائیٹڈ اسٹیٹ بھی کہتے ہیں۔ 37 لاکھ مربع میل یعنی 96 لاکھ مربع کلومیٹر پر یہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ ملک دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے کہ جس میں کل 30 کروڑ سے زیادہ لوگ آباد ہیں۔ الحمدللہ اس ملک میں بھی دعوت اسلامی موجود ہے۔ اب تک 7 مدارس المدینہ، 1 جامعۃ المدینہ اور 2 دار المدینہ قائم کر چکی ہے۔ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، وہ کیا خوبصورت شعر ہے۔ عطا ہو دعوت اسلامی کو قبول عام، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، اگر اسے طرز میں بھی سنا دیں۔ دعوت اسلامی کو قبول عام، عطا ہو دعوت اسلامی کو قبول عام، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ آمین آمین۔ باری ہے ہمارے انس رضا بھائی کی اور اب انس بھائی آپ کے سامنے دنیا کا نقشہ آپ کو دکھایا جائے گا، آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ ملک کون سا ہے۔ جی دکھائیے انس بھائی کو۔ جی جناب جلدی کریں گے، 12 سیکنڈ کے اندر آپ نے اس کو جواب کو پورا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ٹائم ختم ہو گیا۔ یہاں پر حاضرین میں سے کوئی بتا سکے گا؟ چلیں سراج بھائی بتائیں گے، چلیں سراج بھائی بتائیں۔ آسٹریلیا۔ جی آسٹریلیا۔ آسٹریلیا، ہمارے سراج بھائی کا کہنا یہ ہے کہ یہ آسٹریلیا ہے۔ آسٹریلیا کے بارے میں پہلے سنتے ہیں۔ آسٹریلیا ایک ملک ہے جو دنیا کے سب سے چھوٹے بر اعظم پر مشتمل ہے۔ اس کی کل آبادی 2 کروڑ 57 لاکھ تقریباً افراد پر مشتمل ہے اور اس ملک میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی موجود ہے۔ دعوت اسلامی 2 مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ بنا چکی ہے۔ ان قریب انشاءاللہ دار المدینہ کا بھی انشاءاللہ وہاں پر آغاز ہوگا۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جہاں بھر میں ہو
तुझे रब्बे गफ्फार मदीने का। चले जनाब, अनस भाई से गलती हो गई, अनस भाई जवाब नहीं दे पाए, कोई नंबर नहीं हासिल किया। बढ़ेंगे हमारे गुलाम कादिर भाई की तरफ। और गुलाम कादिर भाई, आप बताइए कि हमारा मतलूबा मुल्क कौन सा है, दिखाएंगे जरा। इल्म की महफिल में है खुश नसीबी है जनाब, कीनिया। दूर हो कीनिया। इतना कॉन्फिडेंटली और बड़ा स्पीडली आपने जवाब दिया है, वजह बताएंगे जी? अफ्रीकी ममालिक के बारे में, अफ्रीकी ममालिक के बारे में कुछ आपकी मालूमात हैं? जी जनाब, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये कीनिया मशरिकी अफ्रीका में वाक़ है। इस मुल्क में 47 मिलियन लोग आबाद हैं। इसके दारुल हुकूमत का नाम नैरोबी है। इस मुल्क का नाम कीनिया पहाड़ के नाम पर रखा गया, जो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा पहाड़ है। और इस मुल्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत अब तक 3 मदारिसुल मदीना, 3 जामिअतुल मदीना कायम हो चुके हैं। और अन करीब दारुल मदीना भी वहाँ पर इंशाअल्लाह उसका भी आगाज होने वाला है। दावत इस्लामी वालों पर सदा कीजिए रहमत ए नाना ए हुसैन। दावत इस्लामी वालों पर सदा, क्या बात है जनाब। दावत इस्लामी वालों पर सदा कीजिए रहमत नाना ए हुसैन, कीजिए रहमत नाना ए हुसैन। अल्लाह अहले बैत के सदके दावत इस्लामी को मजीद तरक्की और उरूज अता फरमाए और हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। बढ़ेंगे हमारे आखिरी कंटेस्टेंट की जानिब और अब्दुल रज़ाक भाई के सामने दुनिया का नक्शा पेश किया जाएगा। देखते हैं कि अब्दुल रज़ाक भाई इसमें से हमारे मतलूबा मुल्क को पहचान सकते हैं या नहीं। जी जनाब, दिखाइए। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर। ओमान, ओमान। इल्म की चाबी सवाल, इल्म आपने कहा ओमान। जवाब, इल्म आखिरी सेकंड भी आपका ख़त्म हो गया और अब आप अपना ऑप्शन जो है वो चेंज नहीं कर सकते। आपसे भी गलती हो गई। यहाँ पर कोई बताएगा ये कौन सा मुल्क है? जी सिराज भाई का भी हाथ। की सूरत तंजानिया। जी तंजानिया। तंजानिया। जी सिराज भाई का जवाब इस बार भी दुरुस्त है। यानी जनाब सिराज भाई को नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि जवाब आपका दुरुस्त है। तंजानिया के बारे में बताते चले कि तंजानिया बर्रे आज़म अफ्रीका के मशरिकी हिस्से में वाक़ है। इसकी आबादी 6 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी तंजानिया में भी मौजूद है। अब तक दावत इस्लामी मदरसुल मदीना भी कायम कर चुकी है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अन करीब यहाँ पर जामिअतुल मदीना और दारुल मदीना और दावत इस्लामी के मज़ीद शोबे भी इंशाअल्लाह परवान चढ़ेंगे। तू दावत इस्लामी के हक में ये दुआ दे, इस्लाम का डंका ये ज़माने में बजा दे, फरमाए करम इस पे शहंशाह मदीना, ए आज़िम तैबा मैं तलबगार दुआ हूँ। अल्लाह करीम दावत इस्लामी को मज़ीद तरक्की और उर्ज अता फरमाए। हमारे नाज़रीन को भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कुछ कॉल्स अगर नाज़रीन की दे दी जाए। जो सूबाई सिलसिला वो बेहतरीन है माशाल्लाह। लोगों के वो इल्म जो मालूमात में दी माशाल्लाह, अल्लाह इनके सिलसिले के वो बरकत उड़िए, अल्लाह इनके भी सलामत रखे, शाद व आबाद रखे। वो मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। आई कॉल करिया, हौसला अफजाई करिया, दुआओं दुनिया अल्लाह करीम दुआओं आइंदे हक में भी कबूल व मंजूर करें। बढ़ेंगे हमारे स्कोर बोर्ड की जानिब। देखते हैं हमारे दूसरे राउंड के बाद हमारे कंटेस्टेंट्स ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी जनाब, दुनिया मेरे सामने में हसन भाई ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। इनका टोटल स्कोर हो गया 110 पॉइंट्स। अनस भाई ने कोई नंबर हासिल नहीं किया, इनके हैं 100 पॉइंट्स। गुलाम कादिर भाई ने भी 10 नंबरों का इजाफा करके अपने स्कोर को 110 पॉइंट्स तक पहुंचा दिया है, जबकि अब्दुल रज़ाक भाई ने भी दूसरे राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया, इनका भी स्कोर 100 पॉइंट है। बढ़ेंगे हमारे अगले राउंड की तरफ और हमारे अगले राउंड का नाम है तरक्की का जीना। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब।
جی جناب، ترقی کا زینہ، جیسا کہ اس کے نام سے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ اس میں سوالات جو ہوں گے یہ آپ کو ہر سوال اگلی ترقی کے زینے کی طرف گامزن کرے گا. آپ سوالات کے جوابات دیتے جائیں اور اپنے اسکور میں اضافہ کرتے چلے جائیں. پہلا سوال جو آپ سے ہوگا وہ 10 پوائنٹس کا ہوگا، دوسرا سوال 20 پوائنٹس کا، تیسرا سوال 30 پوائنٹس کا، اور چوتھا جو سوال ہوگا وہ 40 پوائنٹس کا، اور پانچواں سوال 50 پوائنٹس کا ہوگا. یوں کہا جائے کہ آپ کے اسکور میں ڈھیروں ڈھیر آپ اضافہ کر سکتے ہیں. جو بالخصوص پیچھے رہ گئے ہیں انہوں نے بھی ہمت نہیں ہارنی ہے. آپ نے دھیان سے سوال کو سننا ہے اور کانفیڈنٹلی جواب دینا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس راؤنڈ کے بعد آپ کا اسکور مزید لوگوں سے آگے بڑھ جائے. بڑھیں گے ہمارے محمد حسان بھائی کی طرف، اور حسان بھائی آپ سے پہلا سوال ہوگا 10 نمبروں کے لیے. ریڈی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جناب. بتائیے 2 ایسے حلال جانور ہیں جن میں خون نہیں ہوتا. وہ جانور کون کون سے ہیں؟ ٹڈی اور مچھلی. آپ کا کہنا یہ ہے مچھلی اور ٹڈی. جی جناب، آپ نے جو جواب دیا بالکل درست جواب دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب، اگلا سوال ہوگا 20 پوائنٹس کے لیے، اور سوال ہے وہ کون سا کلمہ ہے جس میں ایک بھی نقطہ نہیں آتا. ویری انٹرسٹنگ کوسچن. وہ کون سا کلمہ ہے جس میں ایک بھی نقطہ نہیں آتا؟ پہلا کلمہ. جی جناب، پہلا کلمہ. حسان بھائی کا کہنا یہ ہے کہ پہلا کلمہ. ان کا صحیح جواب ان کو 20 نمبر دلائے گا، اور اگر غلط جواب دیا تو ان کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. آڈینس میں سے کوئی بتائے گا کہ ان کا جواب درست ہے یا غلط؟ پہلا کلمہ. پہلا کلمہ سنائیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دونوں نے صحیح جواب دے کر حسان بھائی نے 20 نمبر حاصل کر لیے ہیں، اور ہمارے بھائی نے کیا حاصل کیا ہے وہ بھی بتائیں گے. عطر مدینہ. عطر مدینہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ آپ کو مدینے میں جا کر عطر لگانا نصیب کرے. ماشاءاللہ. یہاں موجود اسلامی بھائی سے کیوں نہ ایک اور سوال کر لیں. چلیں جی، پوچھ لیں. یہ بتائیے امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے پیر و مرشد کا نام کیا تھا؟ امام اہل سنت کے پیر و مرشد کا نام. کی صورت جواب علم کی چابی شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالی. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ان کو گلدستہ درود و سلام بڑی پیاری کتاب تحفے میں دی جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب، اور اب حسان بھائی سے جو سوال ہوگا وہ ہوگا 30 پوائنٹس کے لیے، اور 30 پوائنٹس آپ کو دینے ہیں تو پھر سوال بھی تھوڑا سا مشکل ہونا چاہیے نا. مشکل کرنا ہے کہ آسان کرنا ہے؟ ابھی آسان کر لیں. ابھی آسان کر لوں. چلیں جی. وہ ابھی مشکل. ایسا شعر سنائیں کہ جس میں ایک ہی وزن پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 صفاتی نام آتے ہوں. خوار و بیمار و خطا کار و گناہ گار ہوں میں، رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا. رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا. صحیح جواب دے کر 30 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. خوار و بیمار و گناہ گار و خطا کار ہوں میں، خوار و بیمار و گناہ گار و خطا کار ہوں میں، شافع و نافع و دافع لقب آقا تیرا، شافع و نافع و دافع لقب آقا تیرا. چلیں جناب، اس سوال کا جواب دے کر میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. کیا بات ہے جناب. کیوں نہ مسکراہٹ سے ریلیٹڈ ہی آپ سے سوال کر لیا جائے، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سوال آپ سے ہوگا 40 نمبر کے لیے، اور 40 نمبر حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے. مگر آپ سے سوال کر لیتے ہیں. بتائیے کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ 12 سیکنڈ ہے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس. 5 سیکنڈ رہ گئے، جلدی کریں گے. جی جناب، ان کا ٹائم ختم ہو گیا. سارے مل کر بتائیں گے کہ اسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اضحک اللہ سنک. آپ سے غلطی ہو گئی، 40 نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے، حالانکہ میں نے آپ سے بڑا ہی آسان سوال کیا تھا. کوئی بات نہیں، ابھی 50 نمبروں کا سوال آپ کے پاس موجود ہے. آپ 1 شاٹ 50 نمبر حاصل کر سکتے ہیں، اور 50 نمبروں کا سوال ہے.
تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سوال آسان ہونا چاہیے یا تھوڑا سا مشکل؟ آسان ہونا چاہیے. اب تو مشکل ہونا چاہیے. 40 مارکس سے غلط ہو گیا نا جی 40 مارکس سے غلط ہو گیا. وہ تو میں نے دیکھے سوال آپ سے آسان کیا تھا, وہ جواب آپ نہیں دے پائے, وہ آپ کی غلطی ہے. چلیں جناب, آپ سے سوال ہے 50 نمبرز کے لیے, اور 50 نمبر کا سوال ہے حدیث پاک کی مشہور کتاب صحیح مسلم, اس کے مصنف کا نام بتائیں. ہماری آڈینس مل کر جواب دے سکتی ہے ویسے اس کا. 3 2 1 اللہ اکبر. 50 نمبروں کا جواب آپ نہیں دے پائے. جی جناب شفیق بھائی ہماری آڈینس میں سے جواب لیں گے اور انشاءاللہ ان کو زبردست قسم کا تحفہ بھی پیش کریں گے. مسلم شریف کے مصنف کا نام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بالکل صحیح جواب دے دیا ہے جناب. ان کو انشاءاللہ عز و جل بڑی پیاری کتاب فیضان نماز یہ تحفے میں دی گئی, اور ساتھ ساتھ چونکہ 50 نمبر کا سوال تھا تو عطر مدینہ بھی تحفے میں. کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے جناب. جی حسان بھائی سے سوالات کمپلیٹ ہوئے, بڑھیں گے ہمارے انس رضا بھائی کی طرف. انس رضا بھائی تھوڑے سے آپ اپسٹ نظر آ رہے ہیں, گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ پانی وغیرہ پیش کروں؟ نہیں. سوالات کروں؟ جی چلیں جناب, تو آپ سے پہلا سوال ہوتا ہے 10 نمبروں کے لیے. 10 نمبر کا سوال ہے, اس پرندے کا نام بتائیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمین کے نیچے موجود پانی کی خبر دیتا تھا. ہدہد. جی مدنی چینل کے ناظرین, اللہ جسے چاہے وہ طاقت عطا کرے. وہ کیسا پرندہ ہوگا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمین کے نیچے موجود پانی کی خبر دیتا تھا, اور اس پرندے کا نام ہے ہدہد. بالکل صحیح جواب دے کر 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. جناب تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں, آپ کا پچھلا بیلنس یوں کہا جائے کہ برابر ہو چکا ہے. اگلا سوال آپ سے ہوگا 20 پوائنٹس کے لیے, اور 20 پوائنٹس کا سوال آپ سے یہ ہے, جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے, بتائیے. حدیث پاک میں جس شخص نے روتے جمعہ سورہ کہف پڑھی اگلے جمعے تک اس پر ایک خاص نور رہتا ہے. جی جناب مدنی چینل کے ناظرین, جمعۃ المبارک کا بابرکت اور مبارک دن ہے, جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اور جو کوئی, نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی. بالکل صحیح جواب دے کر 20 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں, اور مل کر نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت بھی کر لیا کریں گے. اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے. بڑھیں گے 30 نمبر کے سوال کے لیے, اور یہ سوال آپ سے تھوڑا سا مشکل کر لیں. چلیں جناب, تو آپ پھر ایسا کوئی شعر سنائیں کہ جس میں امام اہل سنت نے دودھ سے متعلق نبی پاک کے معجزے کا ذکر فرمایا ہو. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا, جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انس رضا بھائی سے اگلا سوال ہوگا, وہ ہوگا 40 نمبروں کے لیے. 40 نمبر کا سوال ہے, اور سوال یہ ہے, مجتباد آسیو شاف شہ ابرار ہے, یہ نعتیہ کلام کس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا. آپ کے پاس 9 سیکنڈ ابھی اور ہیں, کیونکہ 40 نمبروں کا سوال ہے. 3 اعلیٰ حضرت کا. آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ چلیں جناب, یہ تو کانفیڈنٹ ہیں. یہاں پر کوئی جواب دے گا؟ جی ہمارے میلاد بھائی سے ویسے سوال کرنا چاہیے. میلاد بھائی ان کا جواب درست ہے یا؟ مجتباد آسیو شاف شہ ابرار ہے, یہ کلام کس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے؟ اعلیٰ حضرت.
आला हजरत का जनाब मिलाद भाई ने भी तस्दीक कर दी है कि ये आला हजरत का कलाम है। क्या शान है आला हजरत की, और इस कलाम की तो क्या खूबसूरत बात है माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस कलाम का आखिरी शेर मक्ता में चाहूंगा मिलाद भाई आप इसे तर्ज में सुना दें। गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से बोसता, गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से बोसता, क्यों ना हो किस फूल की मिदहत में वामिन कार है, क्यों ना हो किस फूल की मिदहत में वामिन कार है। मुजदाबादे आसियों शाफे शहे अबरार है, तेहनीयत मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ्फार है। लब ज़ुलाले चश्मा कुल में गूंधे वदे खमीर, लब ज़ुलाले चश्मा कुल में गूंधे वदे खमीर, तो मुर्दे जिंदा करना है जान तुमको क्या दुश्वार है, मुर्दे जिंदा करना है जान तुमको क्या दुश्वार है। क्या बात है जनाब, क्या बात है आला हजरत की माशाअल्लाह। फैजान आला हजरत जारी रहेगा, फैजान आला हजरत जारी रहेगा। चले जनाब, अनस भाई को यूं कहा जाए कि सांस में सांस इनकी ऊपर नीचे हो रही है। 50 नंबरों का सवाल अनस भाई से होगा, और अनस भाई आपसे 50 नंबरों का सवाल मुश्किल ही कर लेते हैं जी, मुश्किल कर लें, मर्जी आपकी। नहीं जनाब बताइए फिर दुनिया का सबसे बड़े समंदर का नाम बता दें। बहरे अरब। 8 सेकंड आपके पास हैं। बहरे अरब। आपके पास ऑप्शन है चेंज करने का, जल्दी करेंगे। 3, 2, 1, टाइम इज अप। उसको कहेंगे बहरुल काहिल, पैसिफिक ओशियन। आपका जवाब गलत हो गया है, आप 50 नंबर हासिल नहीं कर सके, मगर कोई बात नहीं, अच्छे खासे नंबर आपने हासिल कर लिए हैं। 40 नंबर का सवाल का जवाब भी आपने माशाल्लाह दे दिया है। दिल छोटा नहीं करना, अभी देखते हैं कि आखिर में क्या फैसला होता है। बढ़ेंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट की जानिब और देखते हैं कि गुलाम कादिर भाई अपने स्कोर में कितना इजाफा कर सकते हैं। पहला सवाल आपसे होगा गुलाम कादिर भाई 10 नंबरों के लिए, और 10 नंबर का सवाल आपसे है, असहाबे कहफ के जमाने के जालिम बादशाह का नाम बताएं। दकियानुस। सही जवाब देकर 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। किस वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है? रात के वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है। रात के वक्त? जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है रात के वक्त सुरमा लगाया जाए। देखिए रात का वैसे लफ्ज नहीं है, ये है सुरमा सोते वक्त इस्तेमाल करना सुन्नत है, ठीक है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब भी सुन्नत से हम किसी बात को रिलेट करेंगे तो जब तक हम बिल्कुल 100% मुत्तफिक ना हो, हमें इल्म ना हो, उस वक्त तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई भी बात हमें रिलेट नहीं करनी चाहिए। आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं कि सुरमा सोते वक्त इस्तेमाल करना सुन्नत है। आपको 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं। चलें जनाब, अगला सवाल आपसे होगा 30 पॉइंट्स के लिए, और 30 पॉइंट का सवाल ये है, हदाई के बख्शिश से कोई ऐसा शेर सुनाएं कि जिसमें आला हजरत ने दुनियादारों की तारीफ करने से नफरत का इजहार किया हो। आला हज़रत फरमाते हैं, करूँ मदहा अहले दुवल रज़ा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। करूँ मदहा अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूँ मदहा अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं, मैं गदा हूँ
माशाअल्लाह। गुलाम कादिर भाई से अगला सवाल होगा 40 पॉइंट्स के लिए और 40 नंबर का सवाल मुश्किल होना चाहिए। चलें जनाब, लेकिन आपसे आसान कर लेते हैं। अबुल बशर किस नबी को कहा जाता है? 10 सेकेंड है आपके पास। अबुल बशर अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अबुल बशर सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। जी जनाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वैसे आदम सानी कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है, मगर आपने 2 जवाबात दिए थे, मगर आपका जवाब हम बिल्कुल दुरुस्त मानते हैं। चलें जनाब, बढ़ेंगे हमारे गुलाम कादिर भाई से ही अगले सवाल की जानिब, जो कि है 50 नंबरों के लिए। और 50 नंबरों का सवाल आपसे ये है, बताइए कि रोजा कब फर्ज हुआ? 50 नंबरों का सवाल, सही जवाब आपको 50 पॉइंट्स दिलवाएगा। रोज़ा शव्वाल के महीने में सन 1 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। शव्वाल के महीने सन 1 हिजरी में आप कह रहे हैं कि फ़र्ज हुआ। रोज़ा 10 शाबानुल मुअज़्ज़म 2 हिजरी को फ़र्ज हुआ। आपसे गलती हो गई है, 50 नंबर आप नहीं हासिल कर सके। कोई बात नहीं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। बढ़ेंगे हमारे अब्दुल रज़ाक भाई की तरफ, और अब्दुल रज़ाक भाई से पहला सवाल होगा 10 नंबरों के लिए। 10 नंबरों का सवाल है, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। आपका कहना यह है कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। ये 10 नंबरों का सवाल था और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल, ग़ज़वा अहज़ाब में खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी ने दिया था? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सही जवाब देकर 20 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल होगा 30 नंबरों के लिए, और 30 नंबर हासिल करने के लिए आपको इमाम अहले सुन्नत का वो शेर सुनाना होगा जिसमें आपने गुमशुदा सुई के तबस्सुम में मुस्तफ़ा से मिल जाने का जिक्र फरमाया है। 7 सेकंड, 3, 2, कुछ तो बोल दो। नहीं आता। चलें जनाब, आप जवाब नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। अगला सवाल आपसे होगा 40 नंबर के लिए, और 40 नंबर का सवाल ये है, अमीनुल उम्मा का लक़ब किन सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता किया गया था? अमीनुल उम्मा का लक़ब किन सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता किया गया? हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नहीं जनाब, गलती हो गई है। सही जवाब है अमीनुल उम्मा का लक़ब हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता किया गया था। 40 नंबर भी आप नहीं ले पाए। अगला सवाल जो आपसे होगा वो 50 नंबर का होगा, और आप एक साथ 50 नंबर हासिल कर सकते हैं। 50 नंबर का सवाल है, उम्मुल मसाकीन किस उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब है? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नहीं जनाब, पहले तो करेक्शन कर दें कि जब भी किसी उम्मुल मुमिनीन या फीमेल का नाम आएगा तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नहीं कहेंगे, बल्कि रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाएगा। ठीक है। उम्मुल मसाकीन हज़रत सय्यदा ज़ैनब बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब था। आपसे गलती हो गई है। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। चंद कॉल्स इंशाल्लाह प्ले करते हैं। यूसुफ भाई, बहुत अच्छा सिलसिला लेकर आए आप, और आपकी टीम जो है वो बहुत अच्छा सिलसिला लाई है, हाज़िर जवाब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक और कॉल देंगे। हाज़िर जवाब प्रोग्राम की क्या बात है, जिससे हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा होता है। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को नजर बस से बचाए। आइए बढ़ते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि हमारे आखिरी राउंड में हमारे साथ वो कौन से 2 कंटेस्टेंट हैं जो शामिल होंगे। हाजिर जवाब। जी जनाब, तरक्की का जीना में हसन भाई ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। इनका टोटल स्कोर हो गया 170 पॉइंट्स। तरक्की के जीने में अनस भाई ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स।
ٹوٹل اسکور ہو گیا 200 پوائنٹس اور غلام قادر بھائی نے بھی 100 پوائنٹ حاصل کر کے اپنے اسکور کو 210 پوائنٹس تک پہنچا دیا ہے. عبد الرزاق بھائی نے 30 پوائنٹس حاصل کیے اور ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 130 پوائنٹس. انس بھائی اور غلام قادر بھائی انشاءاللہ عز و جل ان کے ساتھ ہم فائنل راؤنڈ کھیلیں گے. حسان بھائی اور ہمارے عبد الرزاق بھائی یہ ہمارے پروگرام سے رخصت ہوں گے. دونوں کا انشاءاللہ ہم تحائف بھی پیش کریں گے, مدنی چیک بھی دیں گے, تبرکات بھی انشاءاللہ عز و جل پیش کیے جائیں گے ماشاءاللہ. چلیں جناب 1200 روپے کے مدنی چیک اور یہ تبرکات انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. جزاک اللہ. جی ماشاءاللہ عبد الرزاق بھائی 1200 روپے کا مدنی چیک اور تبرکات مدینہ ماشاءاللہ عز و جل آپ کے ساتھ جائیں گے. بڑھیں گے ہمارے آخری راؤنڈ کی طرف اور آخری راؤنڈ کا نام ہے آر یا پار. جی جناب شہباز بھائی حاضرین بھی اتنی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں, کیوں نہ حاضرین کو بھی شامل کیا جائے. لبیک. غیبت کرنے والا جہنم میں کس شکل میں بدل دیا جائے گا؟ اللہ اکبر. کتے کی شکل میں بدل دیا جائے گا. نہیں جناب, بندر کی شکل میں. جی ہاں, ان کا جواب بالکل درست ہے. انہیں کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن تحفے میں پیش کی جائے گی. میلاد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میلاد بھائی کلام کے مختصر صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں, وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں, وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں, کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں, بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں, بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں, کھلا ہے چار طرف لال ہزار آنکھوں میں, کھلا ہے چار طرف لال ہزار آنکھوں میں, فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو, فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. آمین آمین آمین. بڑھیں گے ہمارے آخری راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے آر یا پار. حاضر جواب حاضر جواب. جی جناب آر یا پار راؤنڈ میں ہمارے ساتھ ہوں گے غلام قادر بھائی
اور انس رضا بھائی، آپ دونوں کو باری باری 60 سیکنڈز کا ٹائم دیا جائے گا. جتنے زیادہ سوالات کے آپ جوابات دیتے جائیں گے اتنے زیادہ نمبرز آپ حاصل کرتے چلے جائیں گے. اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ اسکپ کہہ کر اگلے سوال کی طرف بڑھ سکتے ہیں. 60 سیکنڈ کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا. ٹھیک ہے، از دیٹ کلیئر؟ شروع کریں. پہلی باری ہے ہمارے انس رضا بھائی کی. 60 سیکنڈز کا انشاءاللہ عز و جل کاؤنٹر لگایا جائے گا اور آپ سے سوالات شروع کیے جائیں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. تیمم کا پہلا فرض بتائیے. نیت کرنا. حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں سے 2 مشہور کتابوں کے نام بتائیں. بخاری و مسلم. ماشاءاللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام بتائیں. ولید بن مصعب. صفی اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ پیر شریف کے دن. قرآن پاک کی ایک ایسی سورت بتائیں جس کی ہر آیت را پر ختم ہوتی ہے. سورہ اخلاص. چھینک آنے پر پڑھنے کی دعا سنائیں. الحمدللہ. پہلی کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا لکھا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں. عبداللہ. زوجۃ البتول کن کو کہا جاتا ہے؟ کب بسم اللہ پڑھنا سنت ہے؟ اسکپ. سورہ رحمان قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 27 میں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟ اسکپ. جی جناب، آپ کا وقت ختم ہو گیا. دیکھیں گے کہ آپ نے کتنے صحیح جوابات دیے، کتنی غلطیاں کی ہیں اور کتنے سوالات کو آپ نے اسکپ کیا ہے. مگر اس سے پہلے بڑھیں گے ہمارے غلام قادر بھائی کی طرف. غلام قادر بھائی ریڈی ہیں آپ؟ 60 سیکنڈ کا ٹائم آپ کو بھی دیا جائے گا. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. تفسیر نور العرفان کن بزرگ کی تصنیف ہے؟ حضرت مفتی احمد یاخان نہیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، یہ شعر کن کا ہے؟ جمیل الرحمن صاحب کا. وہ کون سی مسجد ہے جہاں 2 رکعت نفل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے؟ مسجد قباء. سعی کسے کہتے ہیں؟ طواف کے دوران صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کو صحیح کہتے ہیں. کعبۃ اللہ کے 4 کونوں میں سے کوئی بھی 2 کونوں کے نام بتائیں. رکن یمانی، رکن عراقی. صلاۃ التسبیح میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ ان صحابی کا نام بتائیں جنہیں میزبان رسول کہا جاتا ہے. حضرت ایوب انصاری. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نعتیہ دیوان کا نام بتائیں. ادائی کے بخشش. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں لوہے کو لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہوتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. چلیں جناب، قرآن پاک میں کتنے پارے تھے؟ 30. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا نام بتائیں. ابو حانث. سب سے پہلے ام المؤمنین کا نام بتائیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ. حضرت خدیجہ الکبریٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کس مہینے کی کون سی تاریخ کو ہوا؟ چلیں جناب، آپ کا ٹائم بھی اپ ہو گیا. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے انس بھائی نے کتنے صحیح جوابات دیے ہیں، کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. غلام قادر بھائی نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا ونر بھی ہمیں مل جائے گا. چلیں جناب، آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ غلام قادر بھائی آج کے ہمارے پروگرام کے ونر ہوئے ہیں یا انس بھائی نے آج کا پروگرام ون کر لیا ہے. جی جناب، آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. نصیبی ہے جناب، دور ہو ہم سے جہل مغفرت. جی جناب، ہمارے آج کے پروگرام کے ونر ہیں غلام قادر بھائی. 13 صحیح جوابات دے کر 13 نمبروں کا اضافہ کیا اور ماشاءاللہ آج کے ہمارے پروگرام کے ونر ہوئے. آپ کے لیے انشاءاللہ یہ علم کا خزانہ آپ کے ساتھ جائے گا، اس سے ضرور استفادہ حاصل کیجئے گا. انشاءاللہ ہمارے انس بھائی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا. انس بھائی کے لیے بھی انشاءاللہ عزوجل تحائف تیار کیے ہیں، تبرکات بھی انشاءاللہ ہم انس بھائی کو پیش کریں گے. ماشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کی چابی سوال، علم کی صورت جواب، علم کے اس جام سے ہم بھی ہوں اب فیضیاب. حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر جواب.